سورہ یوسف آیت نمبر 19. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، کہا او خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. یعنی بعض مفسرین جو کہ روایات میں باتیں ملتی ہیں، میں نے آپ کو روایات کے بارے میں کیا بتایا، سچی ہوتی ہے، کچھ جھوٹی ہوتی ہے اور من گھڑت بھی ہوتی ہے. من گھڑت بھی ہوتی ہے، اس لیے روایات پر یقین نہیں کرنا. حدیث ہو تو اس کے اوپر، اگر احسن حدیث ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان کے بھائی چھپے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، قافلے والوں نے جیسے نکالا انہیں بیچا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں آیاتوں کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یہاں ذکر کیا مل رہا ہے کہ ایک قافلہ جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ وہاں سے گزرا اور کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے، کیونکہ قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، وہ پانی مشکیزوں میں بھر کر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو جہاں پر ختم ہوتا تو آگے کوشش ہوتی تھی ان کی کہ جیسے ہی کوئی راستے میں پانی کا کنواں آئے ہر ایک اپنا مشکیزے کو بھر لیتا تھا اور پی بھی لیتے تھے. یہاں پر قافلے والوں نے جب کنویں کو دیکھا تو کہا کہ پانی لاؤ. ایک پانی لانے والے کو بھیجا. جب وہ پانی لانے والے کو بھیجا جس افراد کی ذمہ داری تھی، وہ جیسے ہی اس نے اپنا ڈول یوسف والے کنویں کے اندر ڈالا، یعنی یہ سب تدبیریں کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یوسف والے کنویں میں اس نے ڈول کو ڈالا تو اللہ رب العزت کے حکم سے یوسف کو حکم ہوا کہ تم اس ڈول کو پکڑ لو. ظاہری بات ہے جب آپ کسی اندھیرے میں ہوں اور آپ کو تھوڑی سی روشنی ملے تو آپ اس کو تھام لیں گے. اب وہ کنویں کے اندر تھے، کنویں سے باہر نہیں آ سکتے تھے. کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ کنواں بہت گہرائی میں تھا اور وہ بھی بچے تھے، تو گہرائی میں کنواں ہونے کی وجہ سے وہ خود سے تو نہیں نکل سکتے تھے. اب جب پانی کا ڈول نیچے آیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، میں اس ڈول کو پکڑ لوں گا، وہ کھینچیں گے تو آٹومیٹکلی میں بھی کنویں سے باہر آ جاؤں گا. جب کنویں میں اس نے ڈول ڈالا اور واپس کھینچا تو پانی کے ساتھ لڑکا بھی نکل آیا. اب اس نے کہا قافلے والوں خوشخبری ہو، یہاں تو ایک لڑکا بھی آ گیا. اور ساتھ میں کیا کہا؟ اللہ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا. یہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کیوں جایا کرتے تھے؟ سفر کے لیے سامان لیے جاتے تھے تجارت کا، وہ ایک ملک سے لیتے دوسرے ملک میں فروخت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی سامان تجارت ہے، کہیں پہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے. یعنی اس کو تجارت کا سامان بنا کر اپنے ساتھ چھپا لیا. اب کیونکہ یہ ایک آزاد شخص تھا، غلام نہیں تھا، کسی کا غلام نہیں تھا، آزاد شخص تھا. غلام کو بیچا جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آزاد شخص کو غلام بنا کر پھر بیچا جائے یہ ایک قسم کا گناہ ہے. تو یہ آزاد شخص تھا، غلام نہیں تھا. سو انہوں نے اپنے ساتھ سامان تجارت کے ساتھ چھپا لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے. یعنی ہم اگر کوئی چیز تھوڑی سی چھپائیں یا زیادہ چھپائیں، ہمارے اس عمل سے کون واقف ہے؟ کسی کا ریزر اٹھا لیتے ہیں بچے، کسی کا شارپنر اٹھا لیتے ہیں، کسی کی خوبصورت چیز لگی اس نے دکھائی کہ میرے امی ابو نے دی. اب اس بچے کی اگلے بچے کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو اٹھا لوں، چھپی ہوئی چیز کو وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جو بھی کام کرو گے، جس طرح کی بھی تم عمل کرو گے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. یعنی اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سے کسی بات کو ہم چھپا نہیں سکتے. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم اگر دیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو آپ کو ہر جگہ دیکھ رہی ہے. اگر دو شخص کو یا ایک لڑکا لڑکی کو یا کسی ایسے دو شخص کو یا دو لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا کریں گے پھر؟ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جس سے لوگوں میں کوئی بدنامی پھیل سکے، چاہے وہ ایک لڑکا لڑکی ہو، چاہے وہ دو لڑکیاں ہوں، چاہے وہ دو لڑکے ہوں. کیونکہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے جب سے یہ پاس ہونے کی معاملات چل رہے ہیں تو یہ ہماری عوام کا ذہن بھی خراب ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی تھی کہ قوم لوط والا فعل، یعنی لڑکے کی لڑکے سے شادی ہو جانا،
لڑکا لڑکے سے وہ سارے فیل کرتا جس طرح سے ایک لڑکی سے شادی کے بعد کیے جاتے ہیں. اسی طرح دو لڑکیاں بھی ان کاموں میں آگے آگے ہو گئی ہیں. یعنی نیٹ کے اوپر اللہ رب العزت نے جن باتوں کو چھپایا تھا، نیٹ کے اوپر ان گندگی کو دکھا کر ہماری نوجوان نسل کو انہی کاموں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو یہاں اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے بچوں کی تربیت یہ کرو گے کہ میں نہیں دیکھ رہی، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مجھ سے چھپ کر اگر تم یہ کام کر بھی لوگی، لیکن تمہیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے تمہیں قیامت کے دن ان تمام باتوں کا معاملہ دکھانا ہے. میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا، تو یہ میرے معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ پڑھو گے تو اللہ کو پتا ہے، نہیں پڑھو گے تو تب بھی اللہ جانتا ہے. تو یہاں بھی ان کے اس فعل کو کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. اسی طرح اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے کیا سازش تیار کی. اس کے بعد اب یہ قافلے والے بھی کیا سازش کر رہے ہیں. چاہتے تو ظاہر کر دیتے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اس کے اباء و اجداد کو، یا اس بچے کے بارے میں اس بچے سے کچھ پوچھتے. اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، سو انہوں نے کوئی بات بھی نہ پوچھی. اب یہاں پہ ان قافلے والوں نے بھی ایک سازش کی. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کفار مکہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں تو آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. تو یہ ایک تسلی بھی ہے ان کے لیے. آگے دیکھتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان قافلے والوں نے ہی، اب یہاں پہ بھائیوں کا ذکر تو نہیں آ رہا نا جو ہم کہہ سکے کہ بھائیوں نے، انہوں نے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے کی جس کا ذکر ہے آٹومیٹکلی اسی کی بات ہے. اگر الگ سے کسی کی بات کرنی ہو تو نام پکارا جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو آپ کا بار بار نام نہیں لوں گی. اگر میں آپ سے بات کرتے ہوں ان سے بات کروں گی تو آٹومیٹکلی کیا کروں گی؟ ان کا نام لے کے پھر بات کروں گی، یعنی بات چینج ہو رہی ہے نا. تو اسی طرح جب ان کے ساتھ ہی بات ہے ریلیٹڈ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے ہی. تو یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے بیچا تھا. بھائیوں نے نہیں بیچا، یہ من گھڑت روایات ہیں. قرآن کے مطابق کیا ہے؟ ان قافلے والوں نے ہی اسے بیچا. کس طرح سے بیچا؟ چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا. اس قافلے نے جاتے جاتے راستے میں ایک اور قافلہ دیکھا. مفسرین کہتے ہیں ایک اور قافلہ ملا، اسی قافلے والے کو جلدی سے بیچنے کی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے اس بچے کے بارے میں اور ہمیں پکڑے جائیں یا ہمارا کوئی معاملہ سامنے آ جائے. جیسے ڈر رہے تھے اس بات کو، فوراً ہی اس کو بیچنے کی اور بیچنے کے لیے بس یہ دیکھا کہ چند سکے ہی آتے ہیں تو آ جائے. محدودہ گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا. یعنی اس کی قدر و قیمت کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے. بس انہوں نے گنتی کے چند سکے، جیسے مجھے کوئی چیز ملی چاہے وہ 15,000 کی تھی، 20,000 کی، اب میں کہتی ہوں کہ کسی کو پتہ چلنے سے پہلے سے میں بیچ دوں، چاہے وہ مجھے 5,000 میں بھی بیچنی پڑتی ہے نا، میں چپ کر کے جلدی سے بیچ دیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی قیمت کا اندازہ، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو انہیں بھی حضرت یوسف کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے چند سکوں میں ہی بیچنے کی کہ ایک قسم کا بوجھ سر سے اتر جائے اور ہمیں کچھ رقم مل جائے. تو کانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے. یعنی انہیں اس کے ساتھ کوئی انس نہیں تھا، کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں کوئی تما بھی نہیں تھی کہ اس کو ہم لے جائیں تو ہمیں کوئی فائدے کا باعث بنے گا. کوئی رغبت نہ ہو تو وہ انسان اس چیز کو فوراً نکالنے کی کرتا ہے. اب پتہ چلتا ہے، یعنی یہ تو انہوں نے قافلے والے نے قافلے کو بیچ دیا. اب یہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مصر کے اندر. مصر کے اندر قافلہ گیا تو مصر میں مشہور ہے کہ بازار لگتے تھے، سامان بھی بیچے جاتے تھے، غلام بھی بیچے جاتے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، یعنی مصر کے بازار میں اب یہ فروخت ہو رہا تھا، جس شخص نے اس کو خریدا وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عزیز مصر تھا. یعنی مصر کے اندر اس کی کیا ڈیوٹی تھی؟ خزانوں کا وزیر بنایا گیا تھا. یعنی وزیر مشیر ہوتے ہیں نا، وہ کس کا وزیر تھا؟ خزانوں کا وزیر بنایا گیا تھا. اور اس کو لقب کیا دیا گیا تھا؟ عزیز مصر.
یعنی یہ مصر کا وزیر ہے، اس نے اس کو خرید لیا. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کو خریدنے والے کون تھے؟ عزیز مصر، یعنی مصر کے وزیر نے اس کو خرید لیا. خریدنے کے بعد وہ کہاں لے آیا؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر لے آیا. یہ اللہ کی تدبیر تھی. اللہ آزمائشوں سے نکالتا ہے تو پھر انعام بھی بڑھا دیتا ہے. اب وہاں پہ ان کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. کہاں پہ؟ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے پاس ان کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ بھائی پسند نہیں کرتے تھے. جیسے جیسے بڑے ہوتے تو دعوتیں بڑھتی جاتی. ماحول اللہ نے چینج کر دیا، اور جب اس ماحول میں اگر پرورش پاتے تو آٹومیٹک ذہن فریش نہیں ہوتا. جب انسان ایسے ماحول میں رہے جو گندگی کا ہو یا جو کچھ دوسرے معاملات کا ہو، وہاں پہ رہتے ہوئے بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کے ارد گرد کا ماحول بیسٹ نہیں ہے تو وہ اپنے ماحول کو بدل دے، یعنی جگہ چھوڑ جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ محلہ مجھے سیوٹیبل نہیں لگ رہا تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس محلے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلی جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کوئی ماحول، یعنی اسی طرح دوست آپس میں ہیں، فرینڈز ہیں. اب فرینڈز دوستی کے اندر غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب ایک ہے جس کا دل ان کاموں میں نہیں لگ رہا، لوگ دوست شراب پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، یا غلط قسم کی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، یا گندی باتیں کرتے ہیں، غلط قسم کی بے حیائی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اب ہمارا کردار یہاں پہ کیا ہو؟ ہم اپنے دوستوں کو بدل دیں، ان دوستوں کے ساتھ دوستی چھوڑ دیں. یعنی ان دوستوں کے ساتھ دوستی ہمیں نہیں رکھنی ہوگی. ہمیں کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہوگی؟ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے ماحول ڈھونڈیں گے. کیوں کہتے ہیں کہ دوست کی صحبت پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے وہ خود ہوگا. اگر دوست کے انتخاب میں ہم نے اچھا انتخاب نہ کیا تو ہمارا بچہ بھی، یعنی ہم بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ماحول کو بدلا. مصر کے اندر وزیر کے گھر میں پرورش اب اللہ نے شروع کر دی. انہوں نے اپنی بیوی مراتی ہی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش کا بھی بندوبست کرو اور اس کو کھانا پینا بھی، اس کا پہننا اوڑھنا بھی اچھا رکھو. یعنی اسے کون سا مقام دو؟ باعزت مقام عطا کر دو. یعنی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس بچے سے ہمیں فائدہ ہوگا. عسیٰ ان ینفعنا، نزدیک ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے. اب یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ جو بات کی تہ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ علم اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا ہوتا. یہ علم اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے. اب اللہ نے عہدہ دیا تھا، مصر کا وزیر بنایا ہوا تھا، تو ان کو حکمت والا عہدہ بھی دیا ہوا تھا. وہ بچے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بچہ کل کو ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گا، کیونکہ بچے کے چہرے پہ ہی ذہانت ٹپک رہی تھی. ہم دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ کن ذہن بچہ ہے، یہ بڑا ذہین بچہ ہے. تو اس بچے کو دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ فائدہ دینے والا ہمارا بچہ ہوگا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ہمیشہ اس کے اوپر بات ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بازار کے اندر انہوں نے ایک غلام خریدا، لیکن ان کا دل اسے غلام بنانے کو نہیں کیا، کیونکہ وہ غلام جیسا لگتا نہیں تھا. انہیں ذہانت سے بھی نہیں لگتا تھا، اٹھنے بیٹھنے سے بھی، بول چال سے بھی نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمیں فائدہ دے گا، اس کو باعزت مقام دو، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھو، محل کے اندر اس کا اچھا کھانا پینے کا انتظام کرو. قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یعنی ان کا دلی خواہش یہ تھی کہ آگے چل کر میں اس کو بیٹا بنا لوں گا. اب آپ نے اس بیٹے کے حوالے سے سورۃ احزاب کے اندر بھی پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ ایسے بیٹوں کے حوالے سے. یہ بیٹے کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بیٹے کون سے ہوتے ہیں؟ منہ بولے بیٹے. اب اس دور میں بھی منہ بولے بیٹے بنانے سے منع تھا. یہ اللہ کا شریعت کا قانون منہ بولے بیٹے بنانے کے حوالے سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے میں بھی منہ بولا بیٹا نہیں بنایا جائے گا. جو باپ ہے وہی اس کا حقیقی باپ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کو باپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. جی، ولدیت چینج نہیں کر سکتا. تو ولدیت کے حوالے سے ہم نے اس وقت بھی حدیثیں پڑھی تھی. ان میں سے ایک حدیث میں تھا کہ جو کوئی اپنے باپ سے منہ موڑے اس نے کفر کیا. یعنی جو کہہ دے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے،
تو یعنی اپنے حقیقی باپ کے بجائے دوسرے باپ کو باپ کہے تو وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ کفر کا کام کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے بھی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف بنا لے، یہ کب بنائے گا؟ بچہ نہیں بناتا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بچہ گود میں لیتا ہے نا، آٹومیٹلی اس کا نام اپنے نام کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میرا باپ تو یہ ہے، یہ نہیں ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں تیرا اصل باپ وہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اب میں اسی باپ کے نام سے اپنا معاملہ چلاؤں گا۔ کیوں؟ اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بغاوت میں بھی کہتا ہے کہ میں کیوں اس باپ کا نام لوں جس نے مجھے پالا ہی نہیں، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو دوسری لفظوں میں وہ بات بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو جانتے بوجھتے بھی کہ اس کا باپ اصل وہ ہے اور اسی نام سے اپنے آپ کو پکارنے کی بجائے دوسرے باپ کی طرف اپنی نسبت کرے گا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی وہ بچہ اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں یہ باپ نہیں، یہ باپ میں اس کا نام نہیں لگاؤں گا، اس کا لگاؤں گا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نام نہیں بدل سکتا۔ تو اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی اپنا کسی کو بیٹا بنا بھی لیتا ہے تو اسے حقیقت بھی بتائیں کہ تمہارا اصل باپ وہی ہے، اسی کے نام سے اس کا معاملہ چلائیں تاکہ وہ جب بڑا ہوگا تو آٹومیٹلی اس نام کے ساتھ اسے کوئی عذر نہیں بنا سکے گا۔ اسی طرح تیسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بہتان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے۔ آپ دیکھ لیں زید بن محمد کہلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، غلام تھے نا، وہ بھی غلام بن کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی نے انہیں غلام نہ بنایا، کیا بنا لیا؟ وہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اس کو نام کیا دے دیا کہ آج کے بعد اسے زید بن محمد کہا جائے کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اے نبی کہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، تیرا بیٹا وہی ہوتا جو تیرے اپنے نسب سے ہوتا۔ تو بس اس کا نام آج کے بعد زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہو۔ تو بعد میں ان کو زید بن حارثہ کے نام سے ہی پکارا گیا۔ تو یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ جو اصل باپ ہے اسی کا نام لگایا جائے گا، کسی اور کے نام کے ساتھ اگرچہ نکاح کرے، اگرچہ دوسرے معاملات چلے تو یہ گناہ ہے، اور اگر وہ خود جان بوجھ کے جب اسے پتہ چل جاتا ہے پھر بھی نام نہیں لگاتا تو اس شخص پہ بھی جنت حرام ہے۔ اب یہاں پر وہ خود بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، لیکن اللہ رب العزت کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ کی تدبیر اپنی جگہ ہے نا، اللہ جو چاہتا تھا وہ آگے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح مکنہ جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، یعنی ایک زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی تو اللہ نے ان کے لیے دوسری زمین کو ان کے لیے کھلا کر دیا۔ اب وہاں پر لوگ اسے پیار محبت سے پال رہے تھے، یعنی پچھلی زمین اس کے لیے تنگ۔ اور یہ حقیقتاً بعض وقت ایسا ہوتا بھی ہے، ایک جگہ اگر آپ کا کاروبار، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی صحیح نہیں چل رہی، وہ جگہ چھوڑ دے، اس کو جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں تو پھر تو آپ کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں کمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے لوگ جاتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی بھی ملک میں ہم چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور وہاں جا کر وہ کسی غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس چیز سے بڑی عظیمہ، اس شخص سے بڑی عظیمہ ہوں جو شخص کمانے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر غلطیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اس سے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کر غلطیوں میں لگا تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ماحول بدلنا تھا، اس جگہ کو وہ چھوڑ کے دوبارہ واپس آ جاتا۔ وہ جگہ اس کو راس نہیں آئی تو اسے چاہیے تھا کہ وہ جگہ اس کو چھوڑ دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بڑی ذمہ قرار دیا کہ میں اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ اور اسی طریقے سے مزید آتا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماحول چینج کر دینا چاہیے، جگہ بدل دینی چاہیے۔ ہم ان دو میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ چینج کر دی اور کہا کہ اس جگہ کے اوپر جس کے اوپر لے گیا وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تمہارے رہائش کا انتظام بھی ہوگا، وہاں تمہارے لیے سب کچھ بھی ہوگا۔ اور جب انہوں نے کہا نا کہ رہائش اور اچھا کھانا پینا کرو، شاید کہ میں انہیں اپنا بیٹا بنا لوں، مقصد کیا تھا کہ جب یہ ہم سے مانوس ہو جائے گا،
ہم میں رچ بس جائے گا تو میں اسے اپنا بیٹا بلانا شروع کر دوں گا. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی مرضی چلنی تھی, لوگوں کی مرضی نہیں چلنی تھی. اب اللہ ان کو لے کے چل رہا تھا, لوگ انہیں لے کر نہیں چل رہے تھے. اللہ جو تدبیریں کر رہا تھا اسی تدبیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں عزیز مصر کے گھر پہنچایا. پھر جو کچھ واقعہ ہوا عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا. یعنی بچپن گزر گیا, اچھے حالات میں گزر گیا, کھانا پینا, رہائش, اٹھنا بیٹھنا اس نے اپنا ایک ماں قسم کا یعنی ایک محبت میں آ کر کیا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو خوبصورت ویسے ہی تھے, مزید خوبصورت ہوتے گئے, زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتے گئے. اور جب وہ اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو اب وہ جو محبت تھی عزیز مصر کی بیوی میں, اس محبت کا پلٹا پلٹ گیا. وہ بجائے بیٹے کی بجائے اب اس کے دل میں یہ محبت آئی کہ میں اس سے بدفعلی کروں, یعنی اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ شوہر والا گزاروں. یعنی اس کو وہ لائک کرنے لگ گئی, اس کا جو محبت کا زاویہ تھا وہ بدل گیا. اب انہوں نے کیا کیا, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا, جس کے گھر میں تھا عزیز مصر کے گھر میں تھا, اس کی بیوی وہ عورت تھی, وہ اٹھتی بلاتی, یہاں تک کہ اس کو اچھے اچھے لباس بھی خود پہناتی تھی, نہلانے کے لیے ملازمہ کو بھیجوا دیتی اور پھر اس کو کپڑے چینج کرتی, اس کو اچھے سے زیب و زینت کرواتی تھی. تو اسی زیب و زینت کے اندر ہی اس کو اس سے مزید محبت ہوتی گئی. اور یہ محبت بدلتے بدلتے ایک وقت ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ تو دونوں کزن ہیں, بہن بھائی ہیں. اب ایک لڑکی کہتی ہے میں نے تو اسے ہمیشہ بھائی دیکھا, اب اس بھائی نے کیا کیا, اس کی محبت کا پلٹا پلٹ گیا. اس نے اپنے والدین سے کیا کہا, میں نے تو شادی کرنی ہے تو اسی سے ہی کرنی ہے, اب اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی. جب اس کے گھر میں شادی کا پیغام پہنچتا وہ کہتی میں تو اسے بھائی سمجھتی تھی. وہ جتنا بھائی سمجھتی رہے لیکن اگلے کے محبت کا زاویہ بدل گیا. جائے اب یہاں پر یعنی یہ اللہ کے جب حکم ہو نا ان باتوں میں, معاملوں میں, جو اللہ حکم دے رہا ہے, ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھائی ہے. بھائی وہی ہے جو حقیقی بھائی ہے, اس کے علاوہ کوئی چچا کا بیٹا, تایا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, خالہ کا بیٹا بھائی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی ان کے دل میں محبت کا زاویہ بدل سکتا ہے. اور جب محبت بدلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو اکیلے نہ بیٹھیں, کیونکہ ان میں تیسرا کون ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں گھر میں ہوتی ہوں, دیور ہوتا ہے, تو دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت, دیور تمہارے لیے موت کی طرح ہیں. یعنی جس طرح تم موت سے اپنے آپ کو پیچھے آگے بڑھاتے ہو یعنی دور ہٹاتے ہو, اسی طرح دیور سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یعنی یہاں سے پتہ چلا اگر اللہ نہ کرے, خاوند بھی نہیں ہے, ساس سسر بھی نہیں ہے, دیور اور بھابھی موجود ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے. کیوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تیسرا ان میں کون ہے, شیطان. شیطان نے کیا کرنا ہے, آٹومیٹلی بدفعلی. اب دیکھیں اتنے عرصے تک وہ ماں بنی رہی, اتنے عرصے تک ماں بنی رہی, عزیز مصر کی بیوی ماں بنی رہی نا. کہا نا کہ بیٹا بنائیں گے, ذہن میں اس کے بھی یہی تھا بیٹا بنائیں گے. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا, خوبصورت ہوتا گیا, محبت پلٹتی چلی گئی. اب محبت یہاں تک پلٹی کہ وہ اپنے نفس کے حوالے سے اس کو پھسلا رہی ہیں, بدفعلی کی دعوت دے رہی ہیں. اور جب بدفعلی کی دعوت دے رہی ہیں تو یہ سب کیا تھا, اب اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش بھی تھی. اللہ یوسف علیہ السلام کو آزما بھی رہے تھے. اب دیکھیں کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی. کہا نا شیطان نے. اللہ نے اب شیطان کو یہ اتھارٹی دی ہے, جب جہاں دو لوگ بیٹھے ہوں گے تو شیطان تو پھسلائے گا. شیطان نے تو حضرت آدم کو پھسلا دیا, ان کی بیوی کو پھسلا دیا. تو ہم کتنے مومن بن جائیں, کیا وہ ہمیں نہیں پھسلا سکتا, ہمیں بھی پھسلا سکتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے ساری سمتوں میں موجود ہے. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کر دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. یوسف علیہ السلام کو جگہ تو دی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کو جگہ دینے کے بعد میں اب یعنی ماں بیٹا بننے کے بعد ہو سکتا ہے شیطان ان کے بیچ میں آ جائے. پیچھے آیت رہ گئی, ہم آگے چلے گئے تھے, اگر پیچھے دیکھتے ہیں
वलिनुअल्लिमुहु मिन तावीलिल अहादीस। जब यूसुफ को अजीज मिस्र के घर में जगह दी, उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने यूसुफ को तावील अहादीस दी। हम इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें दो इल्म थे, कौन कौन से थे, किसी के ज़हन में आता है? ख्वाबों की तामीर, ख्वाबों की ताबीर और बात की गहराई तक पहुंचना। अब ये जहन में रख लें, तावील अहादीस क्या है? दो, यानी इसमें आते हैं इल्म कि अल्लाह ने उनको दो इल्म दिए थे। नंबर एक ख्वाबों की ताबीर, नंबर दो बात की तह तक पहुंचने का इल्म भी अल्लाह ने उनको दिया था। देखते ही वो बात की तह तक पहुंच जाया करते थे। अब ये जो जवानी के इनके यानी कि बचपन से जवानी तक के जो दिन थे, इसमें उन्होंने अजीज मिस्र के दरबार में बहुत सी हिकमतों वाले मामलात भी किए, बहुत से ऐसे कामों को बेहतर भी किया जो अजीज मिस्र नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बात की तह तक पहुंच जाते थे। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, और अल्लाह गालिब है किस पर? अपने काम पर। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इन बातों को नहीं जानते। यानी अब आप देख लें, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, तुम इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब वो अपनी जवानी को पहुंच गया, आतैनाहु, हमने उसको दी, हुक्मन, हिकमत। हिकमत फिर वही आ गई। हिकमत किसे कहते हैं? दो चीजों को, ठीक है। हिकमत में दो पॉइंट्स आते हैं। नंबर एक हुक्मरानी, हुकूमत। नंबर दो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनको मामला फहमी, यानी बात की गहराई तक पहुंचना, हर बात को समझ जाने वाला। अल्लाह ने उनको क्या दिया? जब जवानी को पहुंचे तो हिकमत का इल्म दिया। हिकमत में दो चीजें, हुक्मरानी कैसे करनी है, सियासत कैसे करनी है, अपने मुल्क की बागडोर कैसे करनी है, ये इल्म अल्लाह ने उनको दे दिया। यहाँ तक कि अजीज मिस्र ने अपने पूरे महल का सारा निजाम उसी के हाथ में दे दिया था। यानी कैसे उस महल को चलाना है। यानी एक रियासत को चलाने के लिए भी हुक्मरान होता है, एक घर को चलाने के लिए भी हुक्मरान होता है। और मैंने आपको बताया घर की हुक्मरान कौन होती है? औरत। सदर कौन होता है? खावंद, मर्द खावंद सदर होता है, और औरत वजीर होती है, हुक्मरान होती है घर की। तो यहाँ पर अब अजीज मिस्र ने अपने पूरे, अब देखें जो वजीर होते हैं उनके नीचे गुलाम बहुत ज्यादा होते हैं, पूरे महल के अंदर जगह जगह पर गुलाम मौजूद होते हैं। एक गाड़ी निकलती है अजीज मिस्र की तो पीछे कितना काफिला होता है। तो अब इन सबको संभालने वाला भी तो कोई हो ना। अब इनको संभालने के लिए अल्लाह ने किसको दीन दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिकमत दी कि वो मामला फहमी को समझ जाते और अजीज मिस्र के दरबार के अंदर सारे मामलात को वो अपने हाथ में लेकर बेहतरीन से बेहतरीन करते चले गए। और दूसरी चीज अल्लाह ताला क्या कह रहा है यहाँ पर? व इल्मा, और इल्म भी दिया। इल्म के भी दो पॉइंट्स हैं। नंबर एक इल्म ही है, यानी ऐसा शऊर जिससे वो दुनिया के अंदर कदम से कदम मिला सके। दूसरी चीज इसमें आती है नबूवत, यानी इल्म कौन सा? और आप देख ले सारे इल्मों में से सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है? नबूवत, जो अल्लाह के नबी को दी। अल्लाह के नबी को नबूवत कौन सी दी? कुरान पाक, दीन, शरीयत, यही असल इल्म है ना। इल्म के साथ साथ नबूवत भी उन्हें अता कर दी। इसी तरह आगे अल्लाह ताला कह रहा है वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह इसी तरह जजा देता है एहसान करने वालों को। एहसान भी आ सकता है इसका मानी, और इसका मानी नेकी भी आ सकता है कि अल्लाह नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला अता करता है। कैसा बदला अता करता है? कौन सी नेकी इन्होंने की है? यहाँ तो भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक, जवानी तक पहुंचे हैं, तो इसमें उन्होंने कौन सी नेकियां कर ली? समझने की बात आती है कि इसमें भी उन्होंने कौन सी नेकियां कर ली। सबसे बड़ी नेकी ये थी कि जब भाइयों ने उन्हें कुएं के अंदर फेंका तब भी उन्होंने अपना ताल्लुक किससे जोड़ा? अल्लाह से जोड़ लिया। जब भी कोई मुश्किल आई तो उन्होंने किससे ताल्लुक जोड़ा? हजरत इब्राहिम का भी सेम ऐसे ही मामला है। जब भी उन्होंने ताल्लुक जोड़ा तो किससे जोड़ा? अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही यानी नेकी कौन सी कर रहे थे कि अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ रहे थे, अल्लाह के करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। तो अल्लाह ताला उनको बदला क्यों ना देता? जब अल्लाह के हम करीब होंगे तो अल्लाह इनामात की बारिशें भी ज्यादा करेगा। आप एक नमाज पढ़ते हैं तो उसका फायदा आपको नहीं पता चलता कितना अल्लाह ताला देता है। आपने एक नेकी की ना नमाज पढ़ के, अब उस नेकी का बदला अल्लाह ने कितनी सूरतों में आपको दिया, हम उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते।
ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس نماز کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے یہ نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین نیکی کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دو لوگ کھڑے ہو گئے نا، اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جب اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ایک کو اللہ نے 100 نمبر دے دیے، دوسرے کو اللہ نے 0 دے دیا، پڑھی تو دونوں نے نماز ہے۔ اب نماز میں اس نے کیا کیا؟ احسان، نیکی نہیں کی، اس نے نیکی کی نیت سے نماز پڑھی نہیں، اور اس میں رب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا۔ اس کی سوچیں کہاں آتی ہیں؟ گھر کی طرف، گھر کے کاموں کی طرف، اسے کچھ بھی نہیں، لاپرواہی، یعنی اسے پتہ خود بھی نہیں ہوتا کہ میں نے 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی۔ لاپرواہی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سجدے میں جا رہا ہے تو اس کو رب کے بارے میں، حالانکہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جب تم نیکی کرو، احسان کرو تو کیا کرو؟ تم رب کو دیکھ رہے ہو یا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اب جب نماز کے اندر ہم یہ فیلنگ ہی نہیں کر رہے کاننا یرا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی تو میرے نمبر کہاں لگیں گے؟ نہیں لگیں گے نا۔ تو پھر جب نمبر نہیں لگیں گے، میں نے نیکی نہیں کی، تو پھر بدلہ بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اب جس کو 100 نمبر ملے ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے نیکی کو اچھے انداز میں کیا ہے، نیکی کو نیکی سمجھ کے کیا ہے۔ اور وہ نیکی کیسے کر رہا ہے کہ مجھے میری امی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، ابو کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، بہن بھائیوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ رب سے۔ اللہ سے تعلق ہی اس کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر بدلہ بھی دیتا ہے۔ بدلے میں کیا دیا؟ حکم و علم، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی، علم اور نبوت بھی عطا کر دیا۔ اب آ رہا ہے کہ جب وہ جوانی میں پہنچے تو وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، تو اس گھر کے اندر جو عورت تھی اس نے اپنے نفس کے ساتھ انہیں پھسلایا، دعوت دی، گناہ کے کام کی اسے دعوت دی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ایک قسم کے اس طرح سے محبت ہو گئی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے آٹومیٹکلی تعلق اسی سے جڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کس سے محبت تھی؟ اللہ سے محبت تھی، انہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا، اس قدر جوڑا کہ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کتنا پیارا ان کا تعلق تھا۔ اب اس عورت کو کس سے محبت ہو گئی؟ یوسف سے، اور وہ یوسف سے اپنا تعلق کیسے جوڑ رہی ہے؟ وہی گہرائی والا، وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایسے ہو جائیں، ایک جان دو قلب ہو، 2 جان 1 قلب ہو جائیں، یعنی ہمارے دل ایک جیسے ہوں اور ہماری جسم چاہے 2 نظر آئیں، ہم ایک ہی نظر ہوں، یعنی وہ جیسے کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہماری محبت کا زاویہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ کون سی محبت ہوتی ہے؟ فزیکلی یا مینٹلی؟ مینٹلی محبت ہوتی ہے۔ فزیکلی یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھی رہیں، اس کو کوئی محبت نہیں کہے۔ آپ میرے سے دور بھی ہیں پھر بھی میں آپ کے بارے میں سوچوں، پھر بھی آپ کے بارے میں تعلق ہو، اسے کہتے ہیں اصل محبت۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، نانی کے گھر گئے، دادی کے گھر گئے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نانی کے گھر گئے تھے نماز نہیں پڑھی، دادی کے گھر گئے تھے نماز نہیں پڑھی۔ رب کے ساتھ جب تعلق ہوگا نماز ہر جگہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا محبت، یعنی ہمارے محبت کا زاویہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت ہی نہیں کر رہے۔ اگر رب سے محبت کریں گے تو وہ تو آٹومیٹکلی راستے میں بھی یاد آئے گا، کھانا بناتے ہوئے بھی یاد آئے گا، کوکنگ کرتے ہوئے بھی یاد آئے گا، گھر کے کام کپڑے واش کر رہی ہوں تب بھی وہ یاد آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں رب کی محبت اتنی ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کو ہی یاد کر رہی ہوں، اور کیا کر رہی ہوں؟ اسی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر جب یوسف سے انہیں محبت ہوئی تو وہ انہیں بدفعلی کے لیے، اپنے ساتھ جڑنے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے وہ اس کو دعوت دے رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، کہ سارے دروازے میں نے اچھی طرح بند کر دیے۔ سارے دروازے سے مراد کیا ہے؟ 7 دروازوں کے بعد اس کا کمرہ آتا تھا، محل جو تھا اتنا بڑا، اس کے کمرے کے جاتے تک 7 دروازے آتے تھے، 7 دروازے ہوتے تھے، سٹیپس، ایک دروازہ، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لاسٹ تک، یعنی بیچ میں راہداریاں آتی جا رہی ہیں۔ آپ کا گیٹ ہے، آپ گیٹ سے انٹر ہو گئے، پھر آپ کے ہال کا گیٹ ہے، پھر آپ کا فلاں کا گیٹ ہے، اسی طرح 7 قسم کے گیٹس کو عبور کرنے کے بعد عزیز مصر کے محل کمرہ آتا تھا، تاکہ کوئی آئرہ غیرہ اس کمرے تک نہ آ سکے، جس کو اجازت ہوتی تھی وہی وہاں تک جا سکتا تھا، کیونکہ وہ وزیر جو تھے۔
اب یوسف علیہ السلام تو اسی محل کے اندر پرورش پائی ہے، ان کا تو آنا جانا ہر کمرے کے اندر تھا، یہاں تک کہ وہ تو انہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتے تھے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کسی کمرے میں بھی بیٹھ کر اس کو بلوا لیتی تھی تو وہ پہنچ جاتے تھے، اپنے کمرے میں اس نے اس کو بلوایا، اور جب اس کو بلوا لیا تو واپس جو غلام جا رہا تھا اس کو کہا کہ سارے کمروں کو تالے لگاتے جاؤ، مقفل کرتے جاؤ۔ سارے کمرے باہر سے بند ہو گئے، چابی کس کے پاس ہے؟ یا عزیز مصر کی بیوی کے پاس ہے، عزیز مصر کے پاس ہے، اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے اچھے سے بند ہو گئے۔ ابھی اس کا دروازے بند کرنے کا مقصد یہ کیا تھا؟ چھپ کے گناہ کر رہی ہے نا، چھپ کے گناہ کر رہی ہے، اور وہ کس کو پوجا کرتی تھی؟ بتوں کو پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ رب کو رب نہیں مانتے تھے، ان کا دین جو تھا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے کمرے میں جو بت تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، جس کو وہ معبود سمجھتے تھے، اس کے اوپر بھی اس نے کپڑا ڈال دیا کہ میرا رب مجھے بھی نہیں دیکھ رہا، عوام بھی نہیں دیکھ رہی، عوام کے لیے دروازے بند کر دیے، رب کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور اسے کہا کہ سارا یعنی ہم جو بدفعلی کریں گے ہمیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ جس کا تعلق رب سے ہو، اسے یہ پتا ہے نا کہ مجھے رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میں چاہے جتنے اندھیرے میں، جتنی گہرائی میں، جتنی چھپ جاؤں، رب کے سامنے میں چھپ نہیں سکتی، کیونکہ وہ کہتا ہے رات کا سیاہ اندھیرا ہو، سیاہ پتھر ہو، اس کے نیچے چیونٹی کہاں چل رہی ہے وہ رب وہ بھی جانتا ہے، تو میں تو اتنی بڑی چیز ہوں۔ تو ان کا ایمان یہی تھا کہ تم نے تو اپنے رب کو چھپا لیا، میں اپنے رب کو چھپا ہی نہیں سکتا، میں رب سے چھپ بھی نہیں سکتا، میں رب کو چھپا بھی نہیں سکتا، تم تو گناہ کے لیے اپنے رب کو بھی چھپا دیو، عوام سے بھی مجھے چھپا لیا، لیکن میرا رب اگر اس گناہ سے اس کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد عوام تک پہنچانا بھی رب کے لیے آسان ہے۔ رب محبت پہنچا سکتا ہے عوام کے اندر، پہنچا سکتا ہے نا، تو رب کسی کا کوئی معاملہ ظاہر کرنا چاہے تو وہ بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، کیا کہا؟ اب اس نے جب یہ ساری دعوت دے دی، دروازے بند کر دیے، تو کیا کہا؟ قالت وقالت حیت لک، آ جاؤ جلدی سے، یعنی جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے اب اس کام کے لیے تم جلدی سے آ جاؤ۔ اب یہ تھا عزیز مصر کی بیوی کے الفاظ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہے۔ اگلی یعنی اسی آیت کے اگلے معاملے میں اب حضرت یوسف جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب تھا؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پتا تھا کہ اب یہاں سے میں اکیلا خود ہی سے نہیں بچ سکتا، دروازوں کو بھی دیکھا، جب دروازے بند ہو رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ دروازے بند ہو گئے، اور کچھ ایسے معاملات تھے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے عزیز مصر کی بیوی اب جب جوانی میں وہ پہنچ گئے تھے تو اپنے آپ کو ظاہر ایسے کرواتی تھی کہ اگلا بندہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ آپ میرے سے کیا چاہتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے پیچھے ایک بندہ لگ جائے راستے میں، سب سے پہلے آپ کو احساس ہوتا ہے نا، ہے یہ کہیں میں کچھ کہہ نہ دے، یہ مسلسل مجھے گھور رہا ہے، یہ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، یہ راستے میں آ رہا ہے، آپ کو کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اپنی عزت بچانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آتے جاتے چلتے پھرتے یوسف علیہ السلام کو بالکل لبھانے کی کوشش کرتے تھے، ایسے ایسے فکریں، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے اپنے حلیے بنا کر آتی تھی کہ کہیں یوسف کا رجوع بھی میری طرف ہو جائے، میں تو جھک گئی ہوں اس کی طرف تو یہ بھی میری طرف جھک جائے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اب تو چال اس نے اتنی گہری چل لی ہے کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ میرے پاس بھی، اب یہاں سے میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو میں کس کو دیتا ہوں؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، اس کا مطلب کیا؟ اللہ مجھے، میں نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیا؟ اور اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے پاس جب سپرد کر دیا تو وہ چیز ضائع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے بھی کیا کہا؟ قول معاذ اللہ، مجھے آج تمہارے مکر سے صرف بچانے والی ذات اللہ کی ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واش روم جاتے ہیں تو شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو کیسے مانگے؟ بسم اللہ اللہم انی
अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसी तरह खाना खाते हुए तुम शैतान से बचना चाहते हो, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये सारी दुआओं का एहतमाम करो ताकि शैतान की चालों से तुम बच जाओ। अब यहाँ पर उसका चाल थी यूसुफ की बीवी, अजीज मिस्र की बीवी की, और वो उससे अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह की पनाह में अपने आप को दे रहे हैं कि अल्लाह तू ही मुझे बचा सकता है, तेरे अलावा मैं यहाँ से बचने वाला नहीं हूँ। और फिर साथ में मजीद क्या कहा, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाज, कि बेशक वो मेरा मालिक है, उसने मेरा ठिकाना अच्छा बनाया। यहाँ जो लफ्ज़ रब्बी इस्तेमाल हुआ है ना, इस रब्बी से मुराद दो बातें आती हैं। रब्बी में आका आता है ना, रब आता है, आका भी आता है, यानी अल्लाह को आका भी कह सकते हैं, मालिक भी कह सकते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो आका थे, दो मालिक थे, एक तो रब था ही था, तो दूसरा उस दौर में रब्बी उसको भी कहा जाता था जो उस दौर का बादशाह होता था। अब यहाँ पे रब्बी दूसरा कौन हो गया, अजीज मिस्र खुद, उसके लिए वो आका था ना, मालिक था ना, परवरिश उसी ने उसके बेशक पहुंचाया अल्लाह ताला ने। एक वो कह रहे हैं कि मेरा रब मेरा मालिक है जिसने मुझे इस अच्छी जगह पे पहुंचाया, दूसरा क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ कि मेरा मालिक अजीज मिस्र मुझे अच्छा इंतजाम दे रहा है, अच्छी जगह दे रहा है, मैं उसकी बीवी के साथ ही बदफेली कर लूं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। यानी मेरा मालिक जिसने मेरे ऊपर एहसान किया, वो रब जिसने मुझे उधर से बचाकर चालों से इधर ले आया, मैं उसकी नाशुक्री कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, अजीज मिस्र का मैं एहसान का बदला ऐसे दूंगा, यानी ये मेरा आका है, मालिक है, जाहिर बात है बेशक उसने गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी खरीदा तो उन्होंने ही था, ये उनका ज़र्फ था कि उन्हें गुलाम नहीं समझते थे, लेकिन वो तो ये समझता था कि ये मेरा मालिक है, ये मजीज मिस्र है। तो कहा कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा इंतजाम किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, फलाह नहीं पाते जालिम लोग, यानी अगर मैंने ऐसा काम किया तो मैं कौन हो जाऊंगा, जालिम। क्यों? क्योंकि रब्बी में भी दो बात आती है, अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें तो ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं, इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, हम शिरक कर रहे हैं और शिरक करने वाले को अल्लाह ने क्या कहा, जालिम। यानी जिसका हक है उसको हक देने की बजाय किसी और को हक दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म। एक औरत माँ है, ठीक है, वो उसको माँ का हक ना दे, किसी और को दे दे, तो क्या करेगा, जुल्म कर। आपकी चीज है, मैं आपको नहीं दे रही, किसी और को दे रही हूं, तो मैंने क्या किया, जुल्म। अब इसी तरह वो कह रही है, वो यहाँ पे ये बात भी कर रहे हैं कि बिलाशुबा तुम जो बीवी हो, मेरे मालिक की बीवी हो, उसका हक है तुम्हारे साथ इस फेल को करने का हक तुम्हारे खावंद का है। मैंने अगर ऐसा किया तो मैं तो उस वक्त जालिमों में से होगा। और ये सब बातें वो खुद से कर रहे हैं, नहीं, रब से ताल्लुक जुड़ने की वजह से उनके दिल में क्या था, ईमान था, और ये ईमान की वजह से वो अपने आप को बचा गए, क्योंकि उनका रब के साथ ताल्लुक कितना मजबूत था कि अल्लाह ने उनके दिल में उनको मोमिन बना दिया। मोमिन होने की वजह से वो अपने आप को इन चीजों से बचा रहे थे, वरना कोई भी औरत खुद पेश हो जाए, मर्द इतना सालिया भी हो जाए, अपने आप को बचा नहीं सकता अगर उसका रब के साथ ताल्लुक गहरा ना हो। रब के साथ जब ताल्लुक गहरा होगा तो उसे पता होगा मैंने रब के सामने खड़ा होना है, मैं जवाब दूं, वरना शैतान तो फिसलाने के लिए है ही है कि नहीं है। शैतान क्या है, दो लोग होंगे तो तीसरा कौन होगा। अब ये दो मौजूद थे, शैतान फिसला सकता था, लेकिन देखिए कुरान में आयत आती है, जब शैतान ने कहा मैं आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, मैं इनको बहकाने की कोशिश करूंगा, तो अल्लाह ताला ने 23वें पारे में आयत नाजिल की, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जा तू जिसको बहकाना चाहता है बहका। उसने खुद ही कह दिया कि तेरे मुखलिस बंदे मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है, मुखलिस। पीछे ने क्या कह रहा है अल्लाह, मुहसिनीन, नेकी करने वाले। अब अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पे, मुखलिस, यानी ये ऐसे बंदे हैं जिनको शैतान बहका नहीं सकता था, फिसला नहीं सकता था, मुखलिस थे। किस चीज में मुखलिस थे, इखलास, यानी मैं कहती हूँ ये मेरे मामले में बड़ा मुखलिस है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो रब को भी धोखा नहीं दिया उन्होंने, अपने मालिक को भी उन्होंने धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो मुखलिस थे, इखलास था उनके दिल में, और वो इस इखलास की वजह से बच गए। यहाँ पे दो बातें भी आती हैं कि सब्र भी दो किस्म का होता है,
ایک ہوتا ہے اضطراری صبر اور ایک ہوتا ہے اختیاری صبر. اختیاری صبر ہم نے بھی سوال کے اندر دیکھیں گے کہ اختیاری صبر اور اضطراری صبر میں کیا فرق ہے. جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو تب پریشان حال تھے کہ نہیں تھے؟ اضطرار کہتے ہیں پریشانی کی کیفیت کو، مضطرب ہو جانا، پریشان ہو جانا، اس میں سے نکلا ہے. اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا. تو اضطراری صبر اس کو کہا جاتا ہے جب وہ مشکل میں تھے، پریشان تھے، تب بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. بھائیوں کو کوئی بات نہیں کی، بھائیوں کے ساتھ کوئی ویلا نہیں کیا، مجھے کنویں میں کیوں ڈال کے جا رہا ہو، مجھے نکالو. چیخ سکتے تھے، چلا سکتے تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ تمہارے لیے سارے معاملے آسان کرے گا، صبر کرے گا. اب یہاں پر جب عزیز مصر کی بیوی کے پاس کھڑے ہیں، اب بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرد صبر کر سکتا ہے؟ ہم مرد والے بیٹھے ہیں جو شادی شدہ بیٹھے بغیر صبر کر سکتا ہے؟ جب اس کے سامنے خوبصورت عورت موجود ہو، خوبصورت انداز میں آ کر خود دعوت دے رہی ہو، وہ صبر نہیں کر سکتا. اب یہ ایک صبر کون سا ہے؟ اختیاری صبر. یعنی ان کے اختیار میں تھا، وہ چاہیں تو صبر کر لے، چاہیں تو اس بدفعلی میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اختیار میں اپنے آپ کو رکھا. اس صبر میں انہوں نے اختیاری صبر کیا. تو جب یہ دونوں صبر کسی انسان میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کون بن جاتا ہے؟ مخلص بن جاتا ہے. اس کی اگلی آیت کے ساتھ ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں مزید. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی. وہ سے مراد عزیز مصر کی بیوی اس کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر چکی تھی. وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب آ رہا ہے. یہ جو جیم اور توئیں آتی ہیں یہاں پہ سانس توڑ کر پھر دوبارہ پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بات ختم ہو کر دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک بچہ ہے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا جا، ہم کہتے ہیں اسٹاپ، سانس لو، ایک بات کر کے دوسری بات پھر کرو. تم نے تو گاڑی چلا دی ہے. تو قرآن کو پڑھنے کے بھی ادب ہے. جہاں جیم آئے گا، جہاں توئیں آئے گا، وہاں کیا ہوگا؟ وقف کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. اب ٹھہرنا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بات ختم ہو رہی ہے اور اگلی بات شروع ہو رہی ہے. اب آپ خود دیکھیں، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس کے بعد جیم آ گیا تو رک گئے. تو یہ ایک بات ہے جو عزیز مصر نے کی، عزیز مصر کی بیوی نے کی. وہ کیا کیا؟ اس نے بدفعلی کا ارادہ کر لیا تھا. وَحَمَّ بِهَا، اب یہ بات آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ایک ارادہ کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام نے کون سا ارادہ کیا تھا؟ گناہ سے بچنے کا ارادہ انہوں نے بھی کر لیا تھا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. لولا او برہان ربہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی. برہان کہتے ہیں دلیل کو. اب یہ مزید برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے حوالے سے بات آتی ہے کہ برہان اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اختیار بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. گناہ دیکھ کر گناہ سے بچنا ہر ایک کا کام تو نہیں ہے نا. گانے چل رہے ہیں، کچھ لوگ تو سنیں گے، کچھ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح میرے کانوں میں یہ آواز نہ آئے. اب یہ گناہ سے بچنے کا اختیار کیا ہے؟ برہان ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ اس قدر جڑا ہوا ہے کہ رب نے اس کو اس گناہ سے بچنے کی دلیل دے دی کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنا. اور یہ کس کو ملتا ہے؟ محسنین کو، مخلصین کو. عام انسان کو گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ نیکی نہیں کرتے. نیکی کرتے ہوتے تو گناہ سے بچتے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. نیکی کرے گا تو گناہ سے بچنے کی بھی کوشش ہوگی. اور گناہ کس سے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو دل میں کھٹکے. گناہ وہ ہے جس سے آپ کا ضمیر آپ کو آگاہی دے رہا ہوتا ہے کیا کر رہی ہو، غلط تو نہیں کر رہی. ہم کہتے ہیں سو جا سو جا، نہیں ہے غلط، کرنے دے، ساری دنیا کر رہی ہے. جہاں ساری دنیا کر رہی ہے میں بھی کروں گی، ساری دنیا نے ساری رسمیں کی میں بھی کروں گی. تو یہ کیا ہے؟ گناہ ایک بار دل میں کھٹکتا ضرور ہے. اگر وہ گناہ ہی نہ ہو تو وہ کھٹکتا ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بجے آن لائن کام کر لیں. اس کے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. آج کل آن لائن کام کا بہت زیادہ ایشو چلا ہوا ہے. وہ پوچھتے تھے آن لائن کام کر لیں ہم، ایسے ایسے کمپنی کا ہم نے اشتہار دینا ہوتا ہے، کمپنی خود چیز بیچتی ہے، پیسے بھی خود لیتی ہے، ہمیں تھوڑا سا اس میں سے پروفٹ دے دیتی ہے. بھائی آپ نے یہ سوال کیا کیوں ہے؟
पहले ये देखिए, अगर तो ठीक होता आपका ज़मीर मुतमईन होता, ठीक नहीं था तो आपने क्वेश्चन किया, यानी यही गुनाह होता है जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक है? वो ज़मीर आपको बता रहा होता है ठीक नहीं, फिर भी आप दलीलें ले रहे होते हैं। तो गुनाह वो है जो आपके दिल में खटका पैदा करके आपको पहले ही बता देता है कि मैं गुनाह हूँ, लेकिन हम सुला दें, हम कहें दुनिया सारी कर रही है तो कुछ नहीं होता, ये हमारी अपनी बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बुरहान क्या है? इस कैफियत को कहा जाता है जब गुनाह से इंसान बचता है, यानी बुराई को वो बुराई समझता है। आप देख लें, आप जो गुनाह, जिन्होंने गाना सुनने को छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली वो उसको बुराई समझते हैं, गुनाह समझते हैं, अब वो उसको नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास रब की तरफ से दलील है कि ये हराम फेल है, हमने इसे नहीं करना। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, इसी तरह हुआ कि हमने उसे बेहयाई और बुराई उनसे हटा ली, यानी बुराई भी हटा ली, बेहयाई भी उससे हटा ली, गलत कामों से उसे बचा लिया। कैसे बचाया? कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, चलना तेरा काम है, दरवाजे खोलना मेरा काम। अल्लाह के हुक्म से सारे दरवाजे, चाहे मकफली क्यों नहीं थे, खुलते चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भी उस दरवाजे के करीब पहुंचते, दरवाजा खुल जाता, ऐसे जैसे किसी ने बाहर से खोल दिया। अब आप देख सकते हैं कि जितना मर्जी मामला हो, अल्लाह के यहाँ तो कोई मुश्किल भी फरिश्तों को भेज के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब रूह कब्ज हो सकती है तो ये तो फिर आम सा मामला है, इंसान की रूह कब्ज। और जब रूह कब्ज होती है, यकीन जाने मैं जब एक तसव्वुर लेती थी इस चीज का कि इतनी सर्दियां हैं, लोगों ने दरवाजे मकफल किए होते हैं, अच्छे तरीके से बंद करके सोते हैं ना, दरवाजे के अंदर दरवाजा, जैसे हमारे कमरों के अंदर कमरे हैं। अब फरिश्ता रूह कब्ज करने वाला कैसे आ गया? एक सोच आती है ना, भी हमारे तो सारे दरवाजे बंद थे, फरिश्ता फिर भी उसकी रूह कब्ज करके ले गया। सुबह वो बंदा मरा हुआ आना था, दरवाजे बंद थे, फिर आ गया वो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजे खोल सकते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मुअज्जे करने वाला है। तो यूसुफ को हुक्म दिया कि तुम चलो, तुम्हें इन बेहयाई और बुराई से बचाना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाना था, आजमा लिया कि तुम उस बदफेली में मुलविस नहीं हुए, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह की पनाह में दे दिया। फिर अल्लाह कैसे तुम्हें इस जगह छोड़ सकता था? जब तुम अल्लाह को पनाह में अपने आप को दे रहे हो, फिर कभी भी अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घर से निकलने की दुआ पढ़ ले, कभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जब दुआ नहीं पढ़ी ना, तभी कुछ होना है। और अगर उसके साथ आयतल कुर्सी मजीद पढ़ ली जाए, हिफाजत है ना, सेफ्टी है ना, कि अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते। अब बच्चे निकलते हैं, हाँ जी यही दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब अगर बच्चे घर से निकलते हैं, माँ क्या कहती है? अमूमन माँ क्या कहती हैं? जा तुझे अल्लाह की पनाह में दिया। बच्चे कहते थे, ये फिक्रे अब नायाब होते जा रहे हैं, बड़ों के अंदर ये चीजें मौजूद थी। बच्चे निकलते हैं, ध्यान से जाना, चल अल्लाह की पनाह में तुझे दे दिया। अब जब अल्लाह की पनाह में कोई आ गया, वो चीज कभी भी आप यकीन करें जाया नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, नकारा नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुराई से भी बचा लिया और बेहयाई से भी बचा लिया। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, क्यों बचा लिया? क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदे थे। मुखलिस के लिए 2 चीजें हैं, इख्तियारी सबर और इस्तरारी सबर, यानी तकलीफ में, मुश्किल में भी आपने सबर करना है, और जहां पर आपके सामने मामला हो और आपके इख्तियार में हो सबर करना, वहां भी सबर करना है। अब लोग जब मर जाता है ना कोई, है हमारे इख्तियार में नहीं है, हम नहीं सबर कर सकते, आप हमें रोने से मना, वो तो इख्तियार में आपके है कि नहीं है? बंदा चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, ये इख्तियारी सबर है। और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसके ऊपर भी आप सबर करेंगे, वो भी आपके कंट्रोल में है। जब आप ये दोनों काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे? मुखलिस लोगों में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन कामों को करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।